السلام علیکم ناظرین۔ زباریہ شازیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شازیہ بیگم نے پوچھا، زباریہ پیکنگ کر لی ہے ساری؟ جی تائی، سب ریڈی ہے، زباریہ نے جواباً کہا۔ بھائی میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ نے مجھے منایا بھی نہیں، عمیرہ منہ بناتے ہوئے مہجان کا بازو پکڑ کر بولی۔ کس وجہ سے؟ مہجان نے حیرانی سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ عمیرہ نے خفگی سے کہا۔ ظاہر ہے مجھے الہام تو نہیں ہونے والا، اتنے سارے دن ہو گئے ہیں آپ نے مجھے آئس کریم نہیں کھلائی، اور کل ویسے ہی آپ ٹور پر جا رہے ہیں، 1 ماہ بعد آئیں گے، پھر کچھ دن ریسٹ کریں گے، پھر آپ بھی اپنا کام شروع کر دیں گے، پھر سانس بھی لے لو۔ اب عمیرہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات تم مجھے پہلے بھی تو کہہ سکتی تھی، اس میں اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لگا آپ واویلا مچائے بغیر بالکل نہیں مانیں گے۔ عمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو ابھی چلتے ہیں۔ مہجان کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ جھوٹے منہ بھی ایک بار مجھ سے نہیں کہا کہ میں بھی جاؤں، سارے بیٹھے تھے، ان کا لحاظ کر کے ہی کہہ دیتا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کا، لیکن سب کیا سوچیں گے کہ میری ذرا بھی اہمیت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ زباریہ گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی۔ بھابھی کھا لینا، اتنی مزیدار ہے، میرا فیورٹ فلیور ہے، عمیرہ نے پیچھے بیٹھی زباریہ کو دیکھتے کہا۔ زباریہ شازیہ بیگم کے اصرار پر آ تو گئی تھی، لیکن سارا راستہ ایسے ہی ظاہر کرتی رہی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، بس خاموشی سے باہر دیکھتی رہی، اس طرح کہ پہلی بار گھر سے نکل کر دنیا دیکھ رہی ہو۔ مہجان نے بھی اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، لیکن اس سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ کچھ پوچھتا۔ نہیں، بس میرا دل نہیں کر رہا، زباریہ نے جان چھڑانے کے لیے مختصراً سا جواب دیا۔ تم اسے چھوڑو، اس کے تو نخرے ہی بہت ہیں، دو میں کھا لیتا ہوں۔ مہجان نے بیک ویو مرر میں زباریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ زباریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے لگتا ہے بھابھی ناراض ہو گئی ہیں، آپ نے ان سے ان کی پسند نہیں پوچھی نا؟ عمیرہ نے اسے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تو جب میں آرڈر لکھوا رہا تھا تب اس کی زبان کہاں گئی تھی؟ ویسے تو ہر وقت کائیں کائیں کرتی رہتی ہے۔ مہجان نے ذرا اونچی آواز میں جواب دیا۔ تم ڈھچیوں ڈھچیوں کر کے لکھوا رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سے فلیور منگوائے ہیں۔ زباریہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی جوابی وار پر اتر آئی۔ عمیرہ تو حیران و پریشان انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نیا نویلا شادی شدہ جوڑا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تو کئی سال بعد ہوتا ہے جب دو لوگ ساتھ رہتے رہتے ایک دوسرے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ مہجان نے غصہ کرنا چاہا اپنے آپ کو اتنے شاندار جانور سے تشبیہ دینے پر، لیکن اس سے ہو نہ سکا۔ اس نے اندر کہیں سے آواز آئی کہ چلو اس بہانے وہ بولی تو کیا ضرورت تھی عمیرہ کے سامنے اس طرح اپنی اصلیت دکھانے کی؟ اب وہ مما کو بھی بتا دے گی کہ سب کچھ کہ کس طرح تم نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہو۔ مہجان نے زباریہ سے کہا، جو برش سے اپنے بال سیدھے کرنے میں مگن تھی۔ تو جو بھی سوچیں گے میرے بارے میں ہی سوچیں گے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زباریہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں فکر مند نہیں ہوگا تو کیا میرے فرشتے ہوں گے؟ تم اس طرح انہیں شک میں مبتلا کر رہی ہو کہ ہم دونوں ساتھ خوش نہیں ہیں۔ اب وہ باز پرس جو مجھ سے کریں گے نا، کرنی بھی چاہیے کیونکہ پہل تم نے ہی کی تھی۔ اگر تمہیں اتنی فکر ہوتی اس بات کی تو جب عمیرہ کو ساتھ آنے کا کہا تھا تب مجھے اگنور نہ کرتے۔ ہاں بڑی خواہش ہے میری توجہ پانے کی، مہجان نے اسے تپانے کے لیے کہا۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، زباریہ نے ہنوز اسی لہجے میں جواب دیا۔ مہجان چپ ہو گیا کہ جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی، تو اس نے اپنی زبان کو تالا لگایا ہوا تھا۔ پر میں کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس صبح شام یہ میری نظروں کے سامنے رہتی ہے، اس لیے میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کا چپ ہونا ایک غیر فطری بات تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ میں بھی بس ایویں ہی سوچ لیا، اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے؟ زباریہ نے بس ہوسٹ سے پوچھا۔ نو میم، آپ دیکھ سکتی ہیں، اندھی نہیں ہیں، ساری سیٹس فل ہیں، سویٹس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ زباریہ کا منہ بن گیا، اب بیٹھنا بھی اسی کے ساتھ پڑے گا۔ زباریہ نے بیٹھنے کے لیے ونڈو کے ساتھ والی سیٹ سلیکٹ کی، اور مہجان اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا کھیل ہے قسمت، جتنا ہم ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی قدرت ہمیں مزید قریب لے
لے آتی ہے۔ مہجان زباریہ کے ساتھ بیٹھا سوچنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے سٹے کے لیے بس رکی تو سب مسافر تازہ دم ہونے کے لیے نیچے اتر گئے۔ مہجان بھی اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے مڑ کر زباریہ کو دیکھا جو اپنے موبائل میں بزی تھی۔ اگلا سٹے 2-2.5 گھنٹے بعد ہوگا، وہ بھی صرف 15 منٹ کا، اس لیے اٹھ جاؤ، کچھ کھا بھی لیتے ہیں۔ مہجان کو اسے ناچار مخاطب کرنا ہی پڑا کہ جو بھی ہو بہرحال وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے، کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ وٹ اے جوک، آئی ایم امپریسڈ۔ چڑھو تم یہیں پر، غلطی کی جو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، کہتے ہوئے مہجان چلا گیا۔ ہاں، بڑا آیا ہمدرد بننے۔ راستے میں اتنے خوبصورت نظارے تھے لیکن اس نے پردے آگے کر دیے جان بوجھ کر کہ دھوپ آ رہی ہے۔ دوگلا انسان اب معصومیت سے کھانے کی آفر کر رہا تھا۔ مہجان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے سے بھرا ایک ڈسپوزل کپ تھا جسے وہ اپنی سیٹ پر آ کر نوش فرمانے لگا۔ مہجان کو دیکھ کر زباریہ کو بھی چائے کی طلب محسوس ہونے لگی، لیکن کس منہ سے کہتی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس پر طنز کر چکی تھی۔ زباریہ اپنا پرس اٹھا کر خود ہی نیچے اتری اور چائے لینے چلی گئی۔ چائے لے کر واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کیا غلطی کر چکی ہے۔ وہاں ایک جیسی کئی بسیں تھیں جن میں سے زباریہ کو اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کس میں سوار تھی۔ اترتے وقت اس نے بس کی کوئی نشانی بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھی تھی۔ زباریہ نے کچھ آگے جا کر ایک بس کے پاس کھڑے آدمی کو مخاطب کیا جو ایسے حلیے سے ڈراور دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی، مری جانے والی بس کون سی ہے؟ میڈم، جا تو 2-3 رہی ہیں۔ کیا زباریہ کو پریشانی نے آن گھیرا؟ یہ پریشانی کی بات تھی تو نہیں، لیکن زباریہ کا چونکہ کہیں باہر جانے کا پہلا تجربہ تھا اس لیے وہ نروس ہو گئی کہ اب کیا کرے۔ اس نے موبائل فون نکالا اور ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اسے ایک جگہ مہجان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور فوراً وہاں چلی گئی۔ بس دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ مہجان اور زباریہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ مہجان کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ مجھ سے آرام سے ہی بات کر رہا تھا بغیر طنز کیے۔ اب کیا فائدہ ہوا اکھڑ دکھانے کا؟ میری بات مجھ پر ہی الٹ گئی۔ زباریہ کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں بند فون کو کان سے لگائے بولنے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ کیا صرف زباریہ کے لیے؟ مہجان اپنے عمل پر غور کرنے لگا۔ اصل میں بس کو صفائی کے لیے ایک دوسری جگہ کھڑا کرنا پڑا تھا اور مہجان زباریہ کے لیے باہر جا کر کھڑا ہو گیا کہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اس نے جان بوجھ کر فون کان سے لگا لیا کہ زباریہ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔